العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر حاضرین مجلس، آج ماہانہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا درس ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول 21 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن ہوئی تھی۔ ولادت باسعادت کے ساتھ ہی دنیا میں ہونے والے عجیب و غریب انقلابات کا تذکرہ ہوا تھا۔ پھر دادا عبد المطلب نے 7ویں روز عقیقہ کیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب نے آپ کو 3 یا 4 روز دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز ثویبہ جس کا نام تھا، اس نے چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور چچا حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا، اور ابو سلمہ جو حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے، پہلے شوہر، انہوں نے بھی دودھ پیا تھا۔ اس لیے یہ دونوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہو گئے۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خوش قسمت اور انتہائی نیک بخت خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال دودھ پلایا تھا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ شہر کے اندر جو بڑے قبیلے تھے، بڑے خاندان تھے، ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو رضاعت کے ایام جو ہوا کرتے تھے، دودھ پلانے کا جو زمانہ ہوا کرتا تھا، وہ دیہاتوں میں گزرتا تھا۔ دیہات کی عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ ایک تو اس لیے کہ دیہات کی آب و ہوا انتہائی صاف و شفاف ہوا کرتی ہے، وہاں بچوں کی نشو و نما بہترین ہوا کرتی ہے، اور دوسرے اس لیے کہ عرب کی جو اصلی تہذیب تھی اور جو اس کی اصلی زبان تھی وہ دیہاتوں کے اندر تھی، اور ہر علاقے کی جو اصلی زبان ہوا کرتی ہے وہ دیہات کی ہوا کرتی ہے، کہ وہاں کے لوگ چونکہ آبائی ہوا کرتے ہیں اور شہر کے اندر مختلف جگہوں کے لوگ آ کر کے بس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زبان وہ گڈمڈ ہو جایا کرتی ہے اور اپنی اصل حالت پہ نہیں رہتی۔ اسی لیے ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ بہت فصیح ہیں، آپ کی جو زبان ہے انتہائی فصیح و بلیغ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ایک تو میں قریش کے خاندان سے ہوں، اور دوسرے
میں نے قبیلے بنو سعد کا دودھ پیا ہے، اور وہاں کی زبان بھی انتہائی فصیح و بلیغ ہے جس کا اثر میری زبان کے اوپر ہے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، اور یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ عورتیں سال کے اندر 2 دفعہ سفر کیا کرتی تھی۔ یہ طائف کا علاقہ ہے جہاں پر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سعد، وہاں کی چند عورتوں کے ہمراہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ آتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ بھی تھے، اور ایک شیر خوار بچہ میرے ساتھ تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ سواری کے لیے ہمارے پاس ایک گدھی تھی، اس وقت گدھے اور گدھی کی سواری بھی ہوا کرتی تھی، اور وہ انتہائی کمزور تھی، اور ایک اونٹنی ہمارے پاس تھی جس کا حال یہ تھا کہ ایک قطرہ دودھ اس سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا، اور خود قحط سالی کا زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس قحط کا اثر میری صحت کے اوپر بھی پڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا جس سے میرا بچہ پی سکے۔ پوری رات روتا تھا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی نہیں سو پاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے ہمراہ جو میری سہیلیاں تھیں ان کی سواریاں آگے بڑھ گئیں، اور وہ مکے جا کر کے ان گھروں کے اندر جن کے یہاں بچوں کی ولادت ہوا کرتی تھی، ان بچوں کو انہوں نے گود لے لیا، دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ اور جب بتایا گیا محمد ابن عبداللہ کے بارے میں کہ یہ یتیم ہیں، تو تقریباً ساری عورتوں نے اس بچوں کو دیکھا تھا، لیکن یہ سوچ کر کے کہ یہ یتیم ہے تو اس کی اجرت کہاں سے مل سکے گی، کیونکہ وہ بیچاری آتی تھی اسی لیے کہ ان کے شوہر دودھ پلانے کی اجرت دیں گے، کچھ انعام ملے گا۔ اور عام طور پر انسان کی نظر مادیت کے اوپر ہوا کرتی ہے، اور ان عورتوں کی بھی نظر بھی مادیت کے اوپر تھی، اس لیے ان لوگوں نے صرف ظاہری طور پر دیکھا کہ یہ یتیم ہیں تو اس بچے کو گود نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ کی سواری سب سے پیچھے پہنچتی ہے، اور وہ بھی دیکھتی ہیں، ان کے دل میں بھی اولاً یہ خیال پیدا ہوا، لیکن جب روانگی کا وقت ہو گیا، ساری عورتوں نے بچہ لے لیا، اور یہ ارادہ ہو چلا کہ اب اپنے قبیلے لوٹ چلا جائے، تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں اپنے شوہر کے پاس گئی، حارث ابن عبد العزیٰ سے کہا کہ میری ساری سہیلیوں نے بچہ لے لیا ہے، اور میں خالی ہاتھ جاؤں یہ مناسب نہیں ہے، میرا دل نہیں کرتا ہے، واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم فلآخذنہ، اللہ کی قسم میں جا رہی ہوں اسی یتیم بچے کو لینے کے لیے، میں اسی کو لے لینا چاہتی ہوں۔ حضرت حارث نے کہا کہ بہتر ہے، ہو سکتا ہے عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس یتیم کو ہی ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے، خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں گئی اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی چند دن کے تھے جب میں نے دیکھا، اور ان کی نظر میری نظر سے جب ملی، تو ایسی محبت میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ جو ناقابل بیان ہے۔ میں نے اس بچے کو گود لیا، اور گود لیتے ہی اس کی برکت اور اس کی رحمت کا ظہور شروع ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بچے کو گود لیا اور لے کر کے جب میں آئی، تو پھر میری چھاتیوں کے اندر دودھ اتر آیا، اور پھر میں نے ان کو بھی پلایا اور اپنے بچے کو بھی پلایا، اور دونوں نے خوب سیر ہو کر کے پیا۔ پھر میرا شوہر اٹھا اور اس اونٹنی کے قریب گیا جس اونٹنی کے اندر ایک قطرہ دودھ نکلنا مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن جب اسے دھونا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا کہ شوہر نے بھی سیر ہو کر کے پیا، اور میں بھی خوب سیراب ہو گئی، اور آج یہ ہماری پہلی رات تھی کہ ہم چین و سکون کے ساتھ سوئے۔
ورنہ اب تک بچے کے رونے کی وجہ سے پوری رات جاگنا پڑتا تھا اور نیند نہیں لگ پاتی تھی، لیکن اس بچے کی برکت اور رحمت اس طرح ظاہر ہوئی، گود میں آتے ہی پورا گویا کہ ان کا گھر یہ رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں آ گیا۔ حضرت حارث کہتے ہیں کہ واللہ یا حلیمۃ لقد اخذتی نسمۃ مبارکہ، اللہ کی قسم اے حلیمہ، تم نے تو ایک بہت ہی بابرکت بچے کو لیا ہے، بڑی برکت والی جان لے کر کے تم آئی ہو، انتہائی برکت اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کے اندر رکھی ہے۔ اس کے بعد بچے کو لے کر کے سواری پہ سوار ہوتی ہیں اور یہ قافلہ مکے سے قبیلے بنو سعد یعنی طائف کی طرف چل پڑتا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اونٹنی اور وہی سواری جو آنے کے اندر سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور ادھر حال یہ ہے کہ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے کہ روکنے پر اور تھامنے پر بھی تھمتی نہیں۔ سہیلیوں نے کہا کہ اے حلیمہ کیا بات ہے، کیا یہ وہی سواری ہے یا تم نے بدل دیا اس کو؟ حضرت حلیمہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی سواری ہے۔ سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، سواری وہی ہے سوار بدل گیا ہے، اس لیے اس کے اندر ایسی برق رفتاری پیدا ہو گئی ہے کہ اب کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے اور سب اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ کہتے اس طرح ہم اپنے قبیلے پہنچے۔ ہمارے علاقے میں اس وقت تک قحط سالی تھی اور پیداوار نہیں تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانوروں کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ صبح سے شام تک بکریاں چرنے جاتی، لیکن خالی پیٹ آنے کی وجہ سے ان کے تھنوں میں کوئی دودھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ کی جب بکریاں جاتی تھی صبح اور شام میں جب آتی تھی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، تو دیگر ہمارے قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے کہ تم بھی اپنی بکریوں کو وہیں لے جا کر کے چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں۔ لوگوں نے وہی کیا، وہیں چرایا اور صبح سے شام تک چرایا، لیکن جب واپس آتی ہیں بکریاں تو حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھری ہوئی ہیں اور ان کی بکریاں اسی طریقے سے ہیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس طرح وہ یتیم جب حلیمہ کے گھر کے اندر آتا ہے تو پورا گھر اور پورا گھرانہ وہ خیر و برکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ یتیم نہیں بلکہ ایک در یتیم تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ مسلسل ہم نے خیر و برکت کے مناظر دیکھے اور اس طرح 2 سال مکمل ہو گیا۔ 2 سال کے بعد دودھ چھوڑا دیا گیا، اور یہی طریقہ بھی ہے کہ 2 سال کے بعد بچے کا دودھ چھوڑا دیا جائے۔ جمہور علماء کا یہی خیال اور یہی رائے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلانا جائز ہے، یعنی 2 سال کے اندر اندر اور 2 سال تک چھوڑانا چاہیے، اور 2.5 سال تک ہر حال میں چھوڑا دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دودھ پلانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہیں جس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چھوڑا اور 2 سال کی جب عمر ہو گئی تو زبان مبارک پر جو سب سے پہلا کلمہ جاری ہوا تھا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ سب سے پہلا کلمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا، جس میں اللہ کی بڑائی، کبریائی اور اسی کی تعریف اور حمد و ثنا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے والا آ گیا ہے۔ اب پوری کائنات کے اندر اور پورے روئے زمین کے اوپر اب اسی ایک کی عبادت اور پرستش ہونے والی ہے، اور اسی کی بڑائی اور کبریائی بولی جائے گی۔ کسی اور کے سامنے اب پیشانی نہیں جھکائی جائے گی، صرف اور صرف اسی کو سجدہ کیا جائے گا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے
تو چونکہ معاہدہ ہوتا تھا، دستور تھا کہ بچوں کو واپس کر دیا جائے، حضرت حلیمہ بچے کو لے کر کے آئی اور حضرت آمنہ کے حوالے اس امانت کو کر دیا انہوں نے۔ لیکن حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو واپس کر دیں، دل کی تڑپ تھی کہ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے کچھ اور فائدہ حاصل کریں، لیکن بات تو ہو چکی تھی، معاہدہ تو پورا ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے درخواست کی حضرت آمنہ سے کہ اس بچے کو کچھ اور دن تک ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کی رحمتوں سے ہم بہرور ہوتے رہیں۔ اچھا اتفاق بھی تھا کہ اس وقت مکے میں کے اندر ایک وبا پھیل چکی تھی، ایک بیماری پھیل چکی تھی، اور حضرت حلیمہ کو موقع ہاتھ آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہاں کی آب و ہوا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بہترین صاف و شفاف ہوا ہمارے قبیلے اور ہمارے بستی کی ہے، اس لیے چند دنوں کے لیے اور اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حضرت آمنہ بنت وہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا، وہ خوشی خوشی لے کر کے آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبیلے بنو سعد کے اندر رہنے لگے۔ قبیلے بنو سعد کے اندر جب وہ تھوڑا سا شعور کی عمر کو پہنچنے لگے تو ایک مرتبہ آپ نے اپنی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ دن میں میرے بھائی نظر نہیں آتے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو بتایا ان کی والدہ نے کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں میں اور دور دراز نکل جایا کرتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، ابھی 3 سال اور 4 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں کہ میرے رضائی بھائی جائیں کام کرنے کے لیے اور میں گھر کے اندر رہوں، نہیں، کل سے مجھ کو بھی بھیجا جائے، میں بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر اگلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے لگے، اور اس طرح صبح سے شام تک آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتے اور بکریاں چراتے۔ اور ایک دفعہ زمانے نبوت کے اندر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ہر نبی کو یہ گویا کی عمل ملا تھا کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کی بہت ساری حکمت علماء کرام نے بیان کی ہے کہ چونکہ نبی جو ہوا کرتا ہے یہ امت کی رہبری رہنمائی کے لیے ہوا کرتا ہے، جس کو ہر طریقے کے حالات کو جھیلنا ہے۔ یہاں ایک طریقے سے تربیت ہوا کرتی ہے، بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، اور بیچاری کمزور بھی ہوتی ہے کہ بکری چرانے والا غصہ ہوتا ہے لیکن غصے کو قابو میں رکھتا ہے کہ اگر کسی کو مارے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ بہرحال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال مکمل ہو چکی تھی۔ اسی دوران ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ شق کے معنی چیرنا اور صدر سینے کو کہا جاتا ہے۔ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے رضاعی بھائی دوڑے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے کہا کہ ہمارے قریشی بھائی محمد کو کچھ لوگوں نے، 2 سفید پوش لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو ذبح کر دیا اور ان کے سینے کو چاک کر دیا، اور ایسا ہوا ہے۔ جب یہ بات حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ نے سنا تو انتہائی گھبراہٹ کے اندر دوڑے بھاگے ہوئے گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور چہرے انور کا رنگ بالکل فک پڑ گیا ہے، بالکل کیا ہے، پیلا پڑ گیا ہے، ایک ڈر اور خوف کا اثر چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں حضرت حلیمہ نے فوراً بچے کو اپنے سینے سے چمٹایا، تسلی دی، پیار کیا، پھر اس کے بعد ان کے شوہر حارث نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا بات تھی۔ حضرت حلیمہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ شق صدر تھا۔ در حقیقت
وہ دو سفید پوش انسانی شکل کے اندر دو فرشتے تھے، ایک حضرت جبرائیل اور دوسرے حضرت میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام۔ وہ تشریف لائے، جنت سے ایک سونے کا تشت اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے جو برف سے بھرا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر کے آپ کے سینے کو انہوں نے چاک کیا، اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، اور دل کو چاک کر کے اس سے کوئی جمع ہوا خون کا حصہ تھا اس کو نکال کے اس کو اس برف کے پانی سے دھل کر کے اس جگہ رکھ کر کے ہاتھ پھیر دیا جبریل امین نے، تو وہ سینہ پورا سل گیا۔ یہی شق صدر ہے، اور شق صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو یہی جو 4 سال کی عمر کے اندر ہوا، دوبارہ 10 سال کی عمر میں ہوا، تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے، اور چوتھی مرتبہ جب آپ معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ شق صدر کی کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، مختصر انداز میں ایک کتاب حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکات ان کی ہے، فرماتے ہیں کہ شق صدر جو پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں ہوا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو گناہ کا مادہ اور معصیت کا جو مادہ ہوا کرتا ہے، جو خون کے ٹکڑوں کی شکل کے اندر تھا، اس کو نکال دیا گیا تاکہ قلب اطہر پاک کر دیا جائے اور معصیت اور گناہ سے عصمت اور حفاظت ہو جائے۔ نبی ویسے بھی معصوم ہوا کرتا ہے، مادہ معصیت کا ہونا الگ چیز ہے اور گناہ کا سرزد ہونا الگ چیز ہے۔ مادہ معصیت جو انسان کے دل میں ہوا کرتا ہے، نبی کے دل کے اندر بھی ہوا کرتا ہے تاکہ نبی مکمل انسان رہے، انسانی ساری کیفیات اس کے اندر موجود رہے، لیکن چونکہ نبی معصوم ہوا کرتا ہے اس لیے شق صدر کے ذریعے سے وہ مادہ جو معصیت کا تھا اس کو نکال دیا گیا۔ 10 سال کے اندر جب دوبارہ شق صدر ہوا تو چونکہ یہ عمر لہو و لعب کی اور کھیل کود کی ہوا کرتی ہے، تو یہ مادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکال دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب 40 سال کی عمر کو آپ پہنچ گئے تو شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا وہ اس لیے تاکہ قلب اطہر میں علوم الہیہ اور وحی ربانی کے انوارات کو جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جائے کہ اب ایک بہت بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے، اور وہ کلام نازل ہونے والا ہے جسے پہاڑوں پہ بھی اتارا جائے تو ریزہ ریزہ اور چور چور ہو جائے۔ تو آپ کے قلب کو مضبوط کرنے کے لیے تیسری مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا، اور چوتھی مرتبہ جب آپ معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ کا شق صدر ہوا تاکہ قلب اطہر تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کا مشاہدہ کرنے اور دیدار الہی اور اللہ سے شرف ہم کلامی کرنے کا تحمل کر سکے اور اس کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا ہو جائے۔ یہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے اور یہ متفق علیہ ہے۔ بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ جو شق صدر تھا یہ مجازی تھا، معنوی طور پہ تھا، جس کو شرح صدر کہا جاتا ہے، لیکن جمہور محققین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شق صدر حقیقت کے اندر تھا کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس کو بھی چاک کر کے وہ مادہ جو خون کا ٹکڑا تھا نکالا گیا اور پھر اس کو رکھ کر کے اس کو ٹھیک کر دیا گیا۔ بہت سے حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا تو وہ نشان پڑا ہوا تھا اور آپ کے سینے سے ناف تک ایک ہلکی باریک سی بالوں کی لکیر تھی جو اس نشان کے ارد گرد بال جم گئے تھے۔ یہ بالکل حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا۔ اور آج اگر
سائنس جو اتنی ترقی کر رہی ہے اور دل کا جو بھی آپریشن ہوتا ہے، بائی پاس سرجری اگر ہو رہی ہے، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہے کہ لوگوں نے جب یہ واقعہ پڑھا شق صدر کا اور اس میں غور کیا اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دل کا بھی آپریشن کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر بھی اگر کوئی دقت ہو تو ظاہری طور پہ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، یہ دراصل اسی سے مستنبت ہے۔ بہرکیف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جب پہلی مرتبہ ہوا تھا تو شق صدر کے بعد آپ کے دونوں شانے یعنی موڈھے کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی۔ مہر نبوت، یہ مہر نبوت، اس کے بارے میں دو قول ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ پیدائشی طور پر وہ مہر نبوت تھی اور جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کی کتابوں کے اندر یہ علامت موجود تھی، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جب شق صدر 4 سال کی عمر کے اندر ہوا ہے تب مہر نبوت لگائی گئی ہے۔ بہرحال دونوں طریقے کے قول ملتے ہیں، اور آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کو 3 علامت بتائی گئی تھی۔ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، اور نمبر 3 ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی نے آزمایا اور تیسرے دن جب دربار نبوت میں پہنچے، اللہ کے رسول سمجھ گئے، چادر مبارک اتار دیا، سلمان فارسی پیچھے سے گئے اور مہر نبوت سے چمٹ گئے، اسے بوسا دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ آج 250 سال سے جس ہدایت کی میں تلاش کے اندر میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے اور آج اس سے ہمکنار کر دیا۔ مہر نبوت کے بارے میں حضرات صحابہ نے اپنے اپنے اعتبار سے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ سیب کے مانند تھی، کوئی کہتا ہے کہ وہ ہاتھ کی مٹھیوں کی طریقے سے تھی، اور کوئی کسی اور چیز سے تشبیہ دیتا ہے۔ اصل میں جس نے دیکھا، دیکھ کر کے اپنے اعتبار سے اس کی کیفیت بیان فرمائی ہے اور اپنے اعتبار سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ مہر نبوت اس بات کی بھی علامت تھی کہ جب جواہرات ہوا کرتے ہیں، جب قیمتی دولت ہوا کرتی ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مہر نبوت کا لگایا جانا اس بات کی بھی علامت ہے کہ یہ قیمتی دولت ہے جو عنقریب دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ کسی بھی قسم کی اس کے اندر کوئی بھی خرد برد نہیں ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ ذرا گھبرا سی گئی اور پھر فوراً مکے لے کر کے آئی، اپنی ان کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آمنہ نے پوچھا کہ اتنے شوق سے تم لے کر کے گئی تھی، اتنی جلدی واپس تم نے کیوں کر دیا؟ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن باصرار ان کو بتانا پڑا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ کیا تمہیں کوئی شیطان کا یا کوئی اثر کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میرے بیٹے کی اللہ کی قسم وہ شان ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو، کیونکہ جب سے حمل ہوا ہے اور ولادت کے بعد تک جو انوار و برکات اور جو عجائبات میں نے دیکھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کی بڑی عظیم شان بیان فرمائی ہے، اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے اور 6 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ 6 سال کی عمر میں ایک دن حضرت آمنہ کو خیال آیا اپنے شوہر کا، جو مدینے کے اندر گئے ہوئے تھے کھجوریں لینے کے لیے، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بنو عدی بن نجار جو حضرت عبد المطلب کا نانیحال تھا، وہ اس علاقے میں اور ان کے خاندان کے اندر گئے کہ میرے اس بیٹے کو
دیکھ کر کے یہاں کے لوگ تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر رہے ہیں، ذرا وہ بھی ہمارا جو ہے رشتہ ہے وہاں بھی اس کو لے کر کے چلا جائے۔ بہرحال چاہے تو شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے اور چاہے تو بنی عدی بن نجار کے اندر وہ لے کر کے اپنے اس بیٹے کو گئیں، اور ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کی باندی تھی، وہ بھی ساتھ کے اندر رہی۔ 1 مہینے کا وہاں پر قیام رہا، اور 1 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر کے واپس آتی ہیں، لیکن راستے میں ایک مقام ابوا پر پہنچتی ہیں کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اور اتنی سخت طبیعت خراب ہو گئی کہ اچانک انتقال ہو گیا اور وہیں پر وفات ہو گئی۔ اب ساتھ میں ایک 6 سال کا بچہ ہے، اور ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ بھی آپ تصور کیجئے اس دور میں جبکہ کوئی تعلق اور رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، نہ جانے کس طرح ام ایمن نے ان کو دفن کیا ہوگا۔ راستے میں گزرنے والے راہگیروں کا سہارا لے کر کے کس طرح ان کو دفن کیا گیا، لیکن ہائے افسوس، یہ کیسا عجیب و غریب منظر ہے کہ دو جہاں کے سردار نے صرف 6 سال کی عمر میں جبکہ آنکھیں کھولتے ہیں تو باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، اور ابھی 6 سال کی عمر ہے کہ ماں کی وفات کا ایسا دردناک منظر کہ بالکل تنے تنہا صرف ایک خاتون ہے، سفر کے اندر ہیں، اور ابھی قریب ہی میں پردیس کے اندر والد بھی مدفون ہیں، اور یہاں والدہ دفن ہو گئی۔ کیسے سکون آیا ہوگا، کیسے اطمینان ہوا ہوگا، اور کیسے حضرت ام ایمن نے اس 6 سال کے بچے کو تسلی دی ہوگی۔ بعض تاریخی روایتیں بتاتی ہیں کہ ام ایمن ان کو تسلی دے کر کے مکے لے جانے کے لیے تیار کر لیتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھوٹ کر کے اپنی ماں کی قبر کو پکڑ کے لپٹ کر کے کہتے ہیں، اے میری ماں، میں آپ کے بغیر کس طرح رہوں گا، اے میری ماں، میں آپ کے بغیر کس طرح جاؤں گا یہاں سے۔ 3 مرتبہ جو ہے ام ایمن سے وہ چھوٹ کر کے